اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 30، اور جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب، کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا، اس میں اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام صفی الابو البشر کی پیدائش سے پہلے فرشتے اور جنات موجود تھے۔ مورخین میں لکھا ہے کہ تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات کا راج تھا، وہ آپس میں لڑتے اور فساد پھیلاتے رہتے تھے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر جانے کا حکم دیا۔ ان فرشتوں نے جنات کی سرکوبی کر کے ان کو پہاڑوں اور غاروں میں دھکیل دیا۔ ابلیس بھی ان فرشتوں کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو چشم زدن اور مختصر وقت میں کئی جہاں پیدا کر سکتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 47۔ اس کا امر تو یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز عالم وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اسباب کی دنیا میں خالق کائنات نے خاص طور پر انسان کے علاوہ مخلوق کو وجود بخشنے میں تدریجی طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی کئی مدراج طے کرنے کے بعد تکمیل کو پہنچی۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا میں خمیرہ شدہ یعنی سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین میں خلیفہ مقرر کر رہا ہے۔ فرشتوں نے بارگاہ بے نیاز میں عرض کیا کہ ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، تو کیا آپ ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جو خون بہائے گی اور فساد پھیلائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا سوال اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ ان کے خیال میں تھا کہ اللہ پاک ہم سے زیادہ علم والی مخلوق پیدا نہیں فرمائے۔ رب العالمین نے ان سے فرمایا کہ کائنات اور انسانی پیدائش کے اسرار کو میں خوب جانتا ہوں۔ امام احمد ابو موسیٰ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں کی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے انسان میں زمین کے مختلف حصوں کے جداگانہ خصوصیت کی وجہ سے گورے، کالے، گندمی اور اس کے لگ بھگ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی طبعی خصوصیات بھی مختلف ہوتی ہے، مثلا تیز مزاج وغیرہ۔ ابن کثیر نے ایک دلچسپ روایت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ زمین سے مٹی لینے لگے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں، کیونکہ تم مجھ سے بہت سے نقائص نکالو گے۔ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں گئے اور زمین کا تمام قصہ عرض کی۔ پھر اللہ پاک نے میکائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور زمین نے اس سے بھی وہی کہا جو جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا۔ میکائیل علیہ السلام بھی اسی طرح واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی خدمت نے تمام واقعہ عرض کیا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے اس سے بھی وہی باتیں کی، لیکن اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو تیری مٹی ضرور لے کر جاؤں گا۔ پھر زمین سے مٹی لا کر اللہ کے حضور پیش کی۔ اللہ پاک نے زمین کے مختلف حصوں کی مٹی کو گارے میں تبدیل فرمایا اور اس مٹی کو خلط ملط کر کے گوندا گیا تاکہ وہ آنے والی تبدیلیوں کو قبول کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے مٹی کے جسم کو بنایا۔ مٹی کا یہ قلب 40 روز تک یوں ہی پڑا رہا۔ فرشتے روزانہ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس مٹی کے جسم کو ٹھوکر مارتا اور کہتا اگر میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں، اور اگر میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں سر کی طرف سے روح پھونکی تو ان کے دماغ میں روشنی آئی، آنکھوں میں بصارت آئی تو جنت کے پھلوں کو دیکھا، پیروں کے ٹخنوں تک جان آئی تو چلنے کی کوشش کی اور گر پڑے۔ اسی لیے قرآن میں انسان کو جلد باز بھی کہا گیا۔ جب روح تمام جسم میں پوری طرح داخل ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی۔ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا یرحمکم اللہ، تجھ پر اللہ رحم فرمائے۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو میرے احکامات کو زمین پر نافذ کرے، اسے زمین میں اختیار بھی حاصل ہوگا، میری ہدایت کے مطابق حکم قائم کرے۔ اس پر فرشتوں نے حیرانی کا اظہار کیا، شاید اس لیے کہ وہ سمجھتے کہ آخر زمین پر خلافت کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ اس سے پہلے جنات بھی تو سرکشی کی وجہ سے دور دراز علاقوں میں قید کیے گئے تھے۔ اب جو مخلوق پیدا ہوگی اس میں خیر بھی ہوگی تو شر بھی ہوگا، اور اس سے فتنہ و فساد کا امکان ہے۔
فرشتوں نے کہا اے پروردگار، ایک نئی مخلوق سے اگر تیری تسبیح و تقدس مقصود ہے تو یہ اعزاز ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں اور بلا چوں چرا تیرا حکم تسلیم کرتے ہیں۔ خدایا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مخلوق زمین پر فساد برپا کرتے۔ فرشتوں کا یہ اعتراض نہیں بلکہ استجاب تھا، کیونکہ فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا تھا وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ ہماری موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں جو حکمت و مصلحت کار فرما ہے اسے ظاہر کیا جائے۔ بارگاہ عزتی سے فرشتوں کو ادب سکھایا گیا کہ خالق کے کاموں میں مخلوق کو دخل دینے کا اختیار نہیں۔ جب تک حقیقت سامنے نہ آ جائے خاموش رہنا چاہیے۔ فرشتوں کی نگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ و مقام ظاہر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت و برتری فرشتوں پہ ظاہر کی جائے تاکہ اللہ پاک کی حکمت تخلیق کا مشاہدہ بھی ہو جائے، نیز فرشتوں کا اعتراف قصور انہی کی زبانی ہو جائے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے نظام ارضی بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام تم بھی بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی عیب سے پاک تو تیری ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے، تو ہی سب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفت علم سے کچھ حصہ عطا فرمایا جس کو قرآن نے علم الاسماء فرمایا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے تمام اولاد کے نام، تمام جانوروں کے نام یعنی گدھا، اونٹ وغیرہ، آسمان، زمین، راستوں، سمندر، ہاتھی، تمام پرندوں، تمام چیزوں اور تمام مخلوق کے نام بتا دی۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موجودات کا علم تھا۔ عالم میں جو کچھ بھی تھا ان کی حقیقت و صلاحیت بتلا دی گئی کہ اس کا یہ نام اور یہ کام۔ فرشتوں کے سامنے جب موجودات عالم کو رکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، تو انہوں نے اپنی محدود معلومات کا اقرار کیا، کیونکہ فرشتوں کے لیے یہ بات بالکل نہیں تھی اور وہ ان چیزوں سے قطعاً ناواقف تھے، اس لیے وہ ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام بتائے۔ تب اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام حقیقتوں کو جانتا ہوں؟ جو تم سے پوشیدہ ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے سوا کسی اور کو سجدہ عبادت کا حکم نہیں دیا۔ علماء اسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت کرنا شرک ہے، اور اسلام میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور انسان کا کسی اور انسان کے سامنے جھکنا توہین انسانیت ہے اور شرف آدمیت کے خلاف ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے اور ابلیس اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اللہ کا کہنا نہ مانا اور نافرمان بن گیا۔ اللہ پاک تمام بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اس نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس نے جواب دیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی ہمیشہ پستی کی طرف جاتی ہے اور آگ کی پرواز بلندی کی طرف ہوتی ہے۔ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، بھلا میں افضل و اعلیٰ ہو کر آدم علیہ السلام جیسی کمتر مخلوق کے سامنے کیسے جھکوں اور کیسے اس کی تعظیم کروں؟ یہ فیصلہ میرے نزدیک عقل و دانش کے خلاف ہے۔ شیطان نے اپنے رب سے مناظرہ شروع کر دیا، حالانکہ بات افضل اور غیر افضل کی نہیں تھی، بلکہ دیکھنا یہ تھا کہ سجدہ کرنے کا حکم دینے والا کون ہے۔ وہی رب ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا بھی خالق ہے اور ابلیس کا بھی خالق ہے۔ خالق اپنی مخلوق کی خوبیوں کو بہتر طور پر جانتا ہے، خود مخلوق کو اپنی صلاحیتوں کا علم بھی نہیں ہوتا۔ شیطان کا جواب چونکہ تکبر و جہالت کی بنا پر تھا اور اس غرور نے اسے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ وہ خالق کے احترام کو سمجھنے میں بھی زبردست ٹھوکر کھا گیا۔ اللہ رب العالمین ابلیس کے جواب پر غضبناک ہوا اور اسے حکم دیا کہ یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ میرے سامنے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ فطری قوانین کے مطابق ہر چیز کو اپنے جن سے انسیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی روز اول سے تنہائی محسوس کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اور ان کی دل بستگی کرنے کے واسطے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سورہ نساء میں ہے اور اللہ نے حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔
علماء ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں مفسر صدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، جب بیدار ہوئے تو حضرت حوا کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا بالائی حصہ اگر ٹیڑھا ہو تو سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا ہی رہ جائے گا، اس لیے عورتوں سے نرمی کا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دی، اور دونوں کو اختیار تھا کہ جنت کے جس حصے میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، بلا روک ٹوک، جو چاہیں کھائیں پییں، آرام و سکون حاصل کریں، اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور آ سکتا ہے۔ جنت کے طبقات میں گھومنے پھرنے، کھانے پینے کے ساتھ انہیں ایک ضروری ہدایت کی گئی کہ ایک خاص درخت کے پاس نہ جائیں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ ظلم کی بات ہوگی۔ ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے سے جنت میں اطمینان و سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ ابلیس روز اول سے اسی طاق میں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لیا جائے۔ اس نے کسی طرح آدم و حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ان کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ جو تمہیں شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے والا درخت کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، یہی ابدی زندگی کا راز ہے۔ اگر تم دونوں اس مخصوص درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا جنت میں رہو گے، ورنہ جلد ہی تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ۔ آدم و حوا علیہ السلام فوراً اس کی بات ماننے والے نہیں تھے، اس لیے شیطان نے قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس طرح دونوں کو دھوکہ دے کر درخت کے پاس لے گیا، اور بتغاضائے بشریت حضرت آدم علیہ السلام بھی اس وقت یہ بات بھول گئے کہ اللہ پاک نے اس درخت سے منع فرمایا تھا، اور شیطان کے متعلق یہ بتایا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ جنت میں ہمیشہ رہنے سے اللہ کا قرب و وصال ہوگا، رضا الہی کے شوق میں ان سے لغزش ہوگی۔ دونوں نے منع کیا ہوا پھل کھایا، ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ جنتی لباس جسم سے اتر گیا اور اپنے آپ کو بے ستر پایا۔ پھر دونوں حضرات لباس کے طور پر جنتی درخت کے پتوں سے اپنا ستر ڈھانپنے لگے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اللہ پاک نے آواز دی کہ اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کی وجہ سے شرماتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا کہ اے آدم، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی اور شیطان نے اپنا کام پورا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام فوراً سجدے میں گر پڑے اور ندامت و پشیمانی کے ساتھ عرض کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہیں فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے ارادوں سے واقف ہے، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی قلبی کیفیت کو خوب جانتا تھا۔ اس نے غضب کی خوبی اور عزم و ارادے سے خالی خطا و نسیان والی لغزش کو معاف کر دیا۔ حاکم نے مستدرک میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت بیان کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ جواب ملا کہ ہاں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے چھینک آئی تو تو نے فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ جواب ملا کہ درست۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تیری رحمت کو تیرے غضب پر سبقت حاصل نہیں؟ جواب ملا ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ کیا میرا یہ عمل پہلے اعمال میں لکھا ہوا نہیں تھا؟ جواب ملا کہ ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر میں توبہ کروں تو مجھے واپس جنت میں بھیج دے گا؟ جواب ملا ہاں۔ حاکم بھائی کے ابن اسحاق نے زید بن اسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو چکی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو بحق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا گیا تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے تخلیق کر کے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے اوپر سر اٹھایا اور دیکھا کہ عرش کے کنارے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ تو نے جس شخص کا نام اپنی ذات کے ساتھ لکھا ہے وہ تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم تو نے سچ کہا، وہ مجھے میری تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم نے اس کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا کی ہے تو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ عالم الہی اور حکمت ربانی کے مطابق آئندہ دنیا کو آباد کرنا اور نسل انسانی کو بڑھانا مقصود تھا، اس لیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم جنت سے زمین پر اتر جاؤ اور وہیں جا کر سکونت اختیار کرو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری اولاد کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کا کون سا پھل کھایا تھا جس کی پاداش میں وہ جنت سے نکالے گئے؟ اس کے متعلق تقریباً 6 اقوال ہیں، یعنی گندم، انگور، انجیر، کھجور وغیرہ، لیکن قرآن و حدیث میں کسی ایک کا تعین نہیں، اسی لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا پھل تھا۔ اسی طرح حضرت آدم و حوا علیہ السلام کہاں پر اتارے گئے یہ بات بھی مختلف فیا ہے۔ سران دی پہاڑ پر، مکہ اور طائف کے درمیانی مقام پر، صفا پہاڑی پر، بیت اللہ کے پاس حجر اسود کے مقام پر، اور کچھ دیگر اقوال بھی اس سلسلے میں موجود ہیں، لیکن قرآن و صحیح حدیث میں کسی مقام کا تعین نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ کسی مقام کا تعین ہو یا نہ ہو، مگر یہ بات یقینی ہے کہ وہ زمین پر اتارے گئے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر حبوط آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ تلافی ٹی وی کے دوستوں، آج ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، انشاءاللہ ہم اور انبیاء کے قصے بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب ہمیں اجازت دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ اپنا، اپنے بچوں کا اور خاص کر اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔